وقت گزر جاتا ہے، لمحے بدل جاتے ہیں، منظر دھندلا جاتے ہیں، رونقیں ویسے ہی قائم رہتی ہیں۔ فرق صرف کل اور آج میں ہوتا ہے۔ کل جہاں آپ تھے آج وہاں کوئی اور ہوگا۔ یہی زندگی ہے، پرانے لوگ جاتے ہیں، نئے لوگ آتے ہیں، کہیں کوئی خلا باقی نہیں رہتا۔ قانون قدرت ہے اور اس پہ کائنات چل رہی ہے۔ زندگی رکتی نہیں کبھی بھی، اس نے گزرنا ہے، پھر آپ جیسے بھی گزاریں، نفرتیں تقسیم کر کے یا محبتیں بانٹ کر۔ کسے خبر ہے بدلتی رت نے پرانے پتوں سے کیا کہا؟ جو آج ہے وہ کل نہ ہوگا، کوئی بھی لمحہ اٹل نہ ہوگا۔ ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے ہم کسی انسان کو چھوڑ جائیں گے تو وہ نہیں رہ پائے گا؟ ایسا نہیں ہے، ہم اپنے ساتھ اس انسان کا خلوص، محبت، مان، اعتبار سب ساتھ سمیٹ لاتے ہیں۔ وہ انسان وقتی تکلیف میں مبتلا ضرور رہتا ہے، پر پہلے جیسا نہیں رہتا۔ ہمارے لوٹ آنے کی صورت میں بھی ہمیں معافی تو مل سکتی ہے، دوبارہ اس انسان تک رسائی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو نے صدمے کی ابتدا پر ہی صبر کیا اور ثواب کی امید رکھی تو میں تیرے لیے جنت سے کم تر ثواب پر راضی نہیں ہوں گا۔ اور جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو۔ یقین رکھو کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ ہمیں یہ ہمارے ماں باپ کیوں نہیں سکھاتے کہ ہمیں دھوکے سے پالا پڑے گا؟ کبھی کبھار بہترین دوست دغا دے جائیں گے، خونی رشتے اپنے مفاد کی خاطر کنویں میں دھکا دے دیں گے، اور یہ کہ ہمارے سب سے قریب ترین لوگ ہم سے حسد کریں گے، اور ہم میں سے اکثر ان قریب ترین لوگوں کے ہاتھوں سے ڈھسے جائیں گے اور سانپ سیڑھی کا کھیل ہار جائیں گے۔ خدا ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی حالت زار کسی سے کہنے سے قاصر ہے۔ جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں ان کو تحفظ دو، جو ساتھ کھڑے ہیں ان کو عزت دو، جو سامنے کھڑے ہیں انہیں کچل دو۔ ماں باپ ان درختوں کی طرح ہوتے ہیں جن کے سائے میں اولاد راج کرتی ہے۔ جب کسی انسان کے آگے روشنی ہوتی ہے تو اس کا سایہ پیچھے آتا ہے، اور جب روشنی پیچھے ہوتی ہے تو سایہ آگے آتا ہے۔ دین روشنی ہے اور دنیا سایہ ہے۔ دین کو آگے رکھو گے تو دنیا خود ہی پیچھے سے بھاگتی ہوئی آئے گی، اور اگر دین کو پیچھے رکھو گے تو دنیا آگے بھاگے گی اور تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے۔ اللہ ہم سب کو دین کی فکر کرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ کثرت مت مانگیے، برکت مانگیے۔ کثرت آزمائش ہے جبکہ برکت ایک نعمت ہے۔ کثرت نصیب ہے اور برکت خوش نصیبی۔ کثرت آپ کا اندازہ ہے کہ اس قدر ہو تاکہ آپ کی ضروریات پوری ہوں، اور برکت اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ جو ملے اس میں ضروریات لازماً پوری ہوں۔ کثرت والے حساب میں پھنس گئے اور برکت والے پار لگ گئے۔ دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں وہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہ آپ کی سب پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوست کبھی مایوس نہیں کرتے، دوست وہ ہوتے ہیں جو مایوسی دور کرتے ہیں، ان سے مل کر مرجھائے دل کھل اٹھتے ہیں۔ مخلص انسان مل جائے تو غنیمت سمجھیں، چالاکیاں آزما کر اسے کھو نہ دیں۔ یہ دنیا بار بار مخلص لوگوں سے آپ کو نہیں ملواتی۔ اللہ کے ذکر سے انسان شیطان پر اسی طرح غالب آتا ہے جس طرح شیطان غافل لوگوں پر غالب آتا ہے۔ بچوں کی تربیت کرنے کا کوئی سلیبس نہیں ہوتا۔ ماؤں کی عادات بیٹیوں کی تربیت کرتی ہے اور باپ کی عادات بیٹوں کی تربیت کرتی ہیں۔
مومن کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے اعمال مٹ جائیں اور اس کو خبر تک نہ ہو۔ اگر بندہ نافرمانی کو اطاعت سے بدل دے تو اللہ اس کی پکڑ کو عافیت سے بدل دیتا ہے اور اس کی ذلت کو عزت سے بدل دیتا ہے۔ اگر میری شکل اچھی بھی ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اوپر والے نے بنائی ہے۔ انسان کا کمال تو وہ ہوتا ہے جو وہ خود کرے یا اپنی محنت سے حاصل کرے۔ جو چیز دسترس سے ہی باہر ہو اس پر غرور کرنا یا شرمندہ ہونا غلط ہے۔ جب افلاطون نے یونان میں پہلا اسکول قائم کیا تو یونانیوں نے ان سے پوچھا ہم اسکول میں لڑکوں کو بھیجیں یا لڑکیوں کو؟ افلاطون نے جواب دیا اگر لڑکوں کو بھیجو گے تو ہر گھر میں ایک عالم پیدا ہوگا، اور اگر لڑکیوں کو بھیجو گے تو پورا یونان عالم بن جائے گا۔ خوشیاں پیسوں پر نہیں بلکہ حالات پر منحصر ہوتی ہیں۔ ایک بچہ غبارہ خرید کر خوش ہوتا ہے اور ایک بچہ غبارہ فروخت کر کے خوش ہوتا ہے۔ یقین تو سب کو جھوٹ پر ہی ہوتا ہے، سچ کو تو اکثر ثابت کرنا پڑتا ہے۔ جس چیز، انسان، رویے، جگہ سے جتنا چڑھیں گے وہ اتنا سامنے آتی جائے گی۔ ہم جتنا ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے اتنا ہمارا امتحان لیا جاتا رہے گا، ایسے کہ ہم تھک جائیں گے۔ سو بہتر ہے بے نیاز ہو لیا جائے، چھوڑ دیں جو جیسے ہے۔ لوگوں کی بھیڑ کبھی بھی انسان کے لیے سکھ کا باعث نہیں بنتی، کیونکہ لوگ ہمیشہ تنہا کر دیتے ہیں۔ جتنا آپ اپنی تنہائی کے ساتھ رہنا سیکھ لیں گے اتنی آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ دوسروں میں خوشی تلاش کرنے کی بجائے اپنی ذات میں خوشی ڈھونڈیں، کیونکہ ہر ساتھی اتنا ہی ساتھ دیتا ہے جتنا اس کو ضروری لگتا ہے، تو اس میں آپ کی ضرورت کہیں پیش نظر نہیں ہوگی۔ زندگی پرفیکٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس ہماری چاہت کا سامان ہو۔ پرفیکشن تو یہ ہے کہ چاہے ہم زندگی کے جس بھی سٹیج پر ہوں، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، ہمیں عزت و عافیت حاصل ہو اور سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ کا شکر کرنے کی توفیق حاصل ہو۔ آپ آسمان تو نہیں بن سکتے لیکن کسی کے لیے آس اور مان دونوں بن سکتے ہیں۔ کبھی کبھار لوگوں کی اصلیت کا پتہ ہونے کے باوجود بھی خاموش رہ کر صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی آخری حد کیا ہو سکتی ہے۔ جب بھی کبھی زندگی میں کسی ایسے انسان سے پالا پڑے تو خاموشی سے چلتے جانا چاہیے۔ نظروں سے تو وہ پہلے ہی گر چکے ہوتے ہیں، دماغ سے نکالنے کے لیے ان کی آخری حد دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ زندگی میں دوبارہ کسی اور کی مکاریوں سے بچا جا سکے۔ زندگی کی حقیقتوں کی سمجھ تجربہ ہی دیتا ہے، اور پھر تجربے کب آسانی سے مل جاتے ہیں بھلا۔ شکر کوئی سادہ عمل نہیں ہے۔ شاکر انسان کا ذہن ہمیشہ نعمتوں کی تلاش میں مشغول رہتا ہے، اور کوئی بھی نعمت اس کی نظروں سے اوجھل نہیں رہتی، اور وہ ہمیشہ ہی اپنے آپ کو خوش بختیوں میں غرق محسوس کرتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کفران نعمت کرتے ہیں انہیں صرف کمی ہی نظر آتی ہے۔ شکر کوئی سادہ عمل نہیں ہے، ایک لطیف احساس اور صحیح طرز فکر کا نام ہے۔ ناشکری ایک بیماری اور وبا ہے۔ ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہو، مگر لوگ یہ اعتراف کرنے سے ڈرتے ہیں کہیں ان کو غلط یا لالچی نہ سمجھا جائے، ورنہ مال کی محبت بری بات نہیں ہے۔ زندگی میں اونچے گول ہونے چاہیے، یہ انسان کو متحرک رکھتے ہیں، بس ان کو حاصل کرنے کے لیے غلط طریقہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ بعض کانٹے آپ کو ساری عمر چبھتے رہتے ہیں، آپ لاکھ جتن کر کے بھی ان کو نکال نہیں پاتے، کیونکہ وہ نظر نہیں آتے۔ بس ان سے اٹھنے والی ٹیسیں آپ کو یاد دلاتی رہتی ہیں
کہ وہ ہیں اور آپ کے وجود کے اندر سے آپ کو بے حال کیے ہوئے ہیں۔ انسان کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے وہ موم ہو جاتا ہے۔ آپ صرف تبھی اپنے کام کی خوبصورتی اور اہمیت کو سمجھتے ہیں جب اس تک پہنچنے والا راستہ مشکلات سے بھرا ہوا ہو۔ اللہ کی بندگی میں ایسی بادشاہت ہے کہ اگر دنیا کے یہ سلطان جان جاتے تو اس حقیقی سلطنت کے پیچھے سب کے سب اپنے تخت و تاج چھوڑ دیتے، کیونکہ یہی باقی رہنے والی بادشاہت ہے۔ اپنے فیصلوں کے ساتھ جینا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، یہ جانتے ہوئے کہ چوائس ہمیشہ ہمارے ہی ہاتھوں میں تھی۔ بعض اوقات انسان دوست، دشمن اور تماشائی میں فرق نہیں کر پاتا۔ غیروں سے باتیں سن کر اپنوں سے بحث نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو دل کی اچھائی اور سچائی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ بس ظاہری خوبصورتی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ عاجزی اختیار کریں، کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ مانگی اور لی ہوئی دعا میں بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ مانگی ہوئی دعا قبول ہو یا بھلے نہ ہو، مگر لی گئی دعائیں اپنا بڑا اثر رکھتی ہیں اور انسان کی زندگی میں رنگ بھرتی ہیں۔ اس لیے دعا منگوانے کی بجائے دعا لینے والے کام کرنا شروع کر دیں۔ مسئلے اللہ سے بڑے نہیں ہوتے، وہ بیسٹ پلانر ہے، سب کچھ خیر ہی کرے گا۔ وہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، یقین رکھیں اللہ پر۔ جو جتنی شدت سے مانگتا ہے اسے اتنا شدید انتظار کروایا جاتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کو اپنے محبوب بندے کا مانگنا شدید پسند آ رہا ہوتا ہے۔ دوسروں کی برائیاں کرنے والے سے اپنے لیے اچھے کی امید نہ رکھیں۔ ہم جب اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں اور جس وجہ سے کرتے ہیں وہ ہمارے لیے وبال بن جاتی ہے، یا تو اللہ اس کو ہم سے دور کر دیتے ہیں یا پھر اس میں ہی محو رہنے دیتے ہیں۔ اس کے وبال میں مست ہمیں لگتا ہے وہ چیز رحمت ہے، حالانکہ وہ زحمت ہوتی ہے۔ اللہ کی پناہ مانگے ایسی نعمت سے بھی جو آپ کو اللہ کے حق میں کمی کروائے۔ بندے کی بے بسی اور عاجزی سے بڑھ کر اللہ کے ہاں سفارش کرنے والی کوئی شے نہیں ہے جو اس کی دعا کو قبولیت تک لے جائے۔ جب احساس ہو جائے کہ جس نامحرم سے آپ کو محبت ہے وہ آپ کا محرم کبھی نہیں بن سکتا، تو خدا کی رضا کی خاطر پیچھے ہٹ جائیں۔ جانا چاہیے تاکہ یوم قیامت جب وہ رب ذوالجلال پوچھے کہ اے بندے، بتا تو نے میری خاطر اپنی کون سی پسندیدہ چیز چھوڑی، تو ہمارا دامن خالی نہ ہو۔ اگر انسان ہمیشہ شکر گزاری کرنے والا اور استغفار کرنے والا ہو تو خیر کے دروازے اس کے لیے کھلتے رہتے ہیں اور شر سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ اللہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے، ہماری نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے، اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیج دیتا ہے۔ مت گمان کرو کہ تم خود اچھے کام کر لیتے ہو، بلکہ تم اللہ کے محبوب بندے ہو، اسی لیے وہ تمہیں نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ لہٰذا اس محبت میں کمی مت آنے دو کہ بدلے میں وہ تمہیں بھول جائے۔ اللہ دنیا کے رنگوں سے نکال کر اپنا رنگ دے دیں، ایسا رنگ جو وقتی نہ ہو، جو ظاہری نہ ہو، جو کچا نہ ہو، جو پھیکا نہ ہو، جو مرتے دم تک نہ اترے، چاہے کتنے ابال آئیں، چاہے کتنے طوفان آئیں، چاہے کتنی ہی رنگین مناظر ہوں اس کے سامنے، آئیں پر آپ کا رنگ نہ چھوٹے۔ ایسا رنگ عطا کریں اپنا جو قلب روح میں رچ بس جائے۔ کتنی ہمت ہوتی ہے سننے والوں میں، کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا،
اور کتنی بے بسی ہوتی ہے سہنے والوں کی۔ اللہ پاک کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، بس خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق 90% لوگ جو باتیں میسیجز کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں بول سکتے۔ غلطیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم کوشش کرتے رہے ہو۔ دلوں میں منافقت رکھ کر روزے رکھتے ہیں یہ لوگ۔ ارے کوئی انہیں بتاؤ، حقوق العباد کا معاملہ بڑا ہی سخت ہے۔ زندگی میں کئی مقامات پر مجھے لگا کہ انسان کے پاس اور کچھ ہو نہ ہو ابا ضرور ہونے چاہیے۔ شدید نمکین سمندر میں اپنا میٹھا پانی مت ڈالتے رہیے، ایسے سمندر میٹھا ہوگا نہ آپ کو اپنی قربانیوں کا کوئی اثر دکھائے گا۔ دروازے کئی کھلے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم میں نکل جانے کی سکت ہی نہیں ہوتی۔